بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح اٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے روئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، سارے جنت میں چلے گئے، آپ پیچھے رہ گئے، میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا، پھر تو آیا تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف طرف کے روئے، حضور میری غلطی کیا تھی؟ فرمایا تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 100 گھوڑے پر مال رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ایک دن عبد الرحمن بن عوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی پاک کے گھر کے دروازے کے باہر آ کر بیٹھ گئے، یوں سر کو پکڑا ہوا ہے اور رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ باہر آئی، کہا بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا، کیوں روتا ہے؟ کہا اماں جی تیرے محبوب حیات تھے تو مجھے بتاتے تھے کہ یہ مال نہ کما، یہ غلط ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے تھے، اب مجھے بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں، آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا تھا، میں سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو کون مجھے بچائے گا؟ تو حضرت سلمہ رو پڑی، کہنے لگی محبوب تھے، میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نیک اور پرہیزگار آدمی رہتا تھا، وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک مالدار عورت رہتی تھی۔ ایک دن اس عورت کا سامنا اس پرہیزگار آدمی سے ہوا۔ وہ آدمی بہت خوبصورت تھا، اس عورت کا اس پہ دل آ گیا۔ وہ پیسے والی خاتون تھی۔ اس نے کسی طرح اس آدمی کو اپنے گھر بلا لیا۔ جب وہ آدمی اس کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ ایک 12-13 سال کا ایک لڑکا کھڑا ہے اور سامنے میز پر شراب کی ایک بوتل رکھی ہے۔ اس عورت نے اس سے کہا کہ یا تو وہ اس کے ساتھ منہ کالا کرے یا اس لڑکے کو قتل کرے یا پھر شراب پیے۔ اس آدمی نے انکار کر دیا، لیکن اس عورت نے اس کو مجبور کیا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو مارا جائے گا۔ اس آدمی نے شراب کو ہلکا سمجھ کر پی لیا، لیکن شراب پینے کے بعد نشے میں اس سے باقی 2 گناہ بھی ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک گناہ کے ہونے کے بعد باقی سارے گناہ خود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لاسانی اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔